الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کس فکر میں غنچے زرد ہوئے، کس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں. کس فکر میں غنچے زرد ہوئے، کس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں. آئینے گلستہ کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے وسی معلوم ہوتی ہے. میرے معزز سامعین کرام اور حضرات علماء، 15 اگست کا دن نہ صرف ایک تاریخ ہے، داستان حریت کی ہزاروں اور لاکھوں قربانیوں کی خون سے لکھی گئی ایک تاریخ ہے. آج سے تقریباً 3 سال پہلے دارالعلوم دیوبند نے تقریب جشن آزادی کے موقع سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں جانشین شیخ الاسلام امیر الہند حضرت الاستاذ حضرت مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ نے ایک میسیج دیا. وہ میسیج یہ تھا، حضرت نے فرمایا کہ آج عوام تو عوام، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی اپنے اکابرین کی قربانیوں سے، اپنے اسلاف اور اپنے اکابرین کے تمام تر قربانیوں سے وہ ناواقف ہیں، ناآشنا ہیں. اور حضرت نے یہ میسیج دیا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں جتنے اسکول اور کالجز ہیں، جتنے مدارس اور مکاتب ہیں، ان تمام مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ اور اسکول کالجز کے ایسے بھی ہونی چاہیے، اور ایک چپٹر ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اندر ہمارے حریت ہند کے خاطر ہمارے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے پرکھوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی کیا قربانیاں ہیں وہ بتائی جائے. اس سے اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو آگاہ کیا جائے، متعارف کرایا جائے. میرے دوستو، ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور مسلمانوں کو یا ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کا خون انگریزوں کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، یعنی کم قیمت کا ہونے لگا. ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالمی بغاوت بلند کیا ہے اور ان کم بخت انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ. شاہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیاما تھا، ایک بجلی کی کڑک تھی جو انگریزوں پر گر پڑی. انگریزوں کی نیندیں خراب ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، اور مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ کے مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو پروان چڑھانے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں کو چھوڑ کر، اپنے مکتبوں کو چھوڑ کر، اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر، انگریزوں کے خلاف محاذ بنا کر میدان میں کود پڑے.
جس کو شاعر کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے دوستو، آج جو مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ ہیں، آج انہیں دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جس کی بنیاد ہندوستان کی آزادی کی خاطر رکھی گئی، وہ دارالعلوم دیوبند کی جس کی بنیاد ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر رکھی گئی، یا اس سے منسلک اور بھی ادارے ہیں جن کی بنیاد محض اس وجہ سے رکھی گئی تاکہ ہمارا یہ مقدس ملک اور ہمارا یہ دیش آزاد ہو جائے۔ وہ لوگ، وہ ہندوستانی لوگ جو غلامی کی جنزیر میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کو آزادی کا سہرا پہنا دیا کے بعد میں سرسبز و شاداب کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جس سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے۔ یہ وہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ میرے دوستو، جب یہ لاہور کے کانفرنس میں جاتے ہیں، ایک پروگرام میں جاتے ہیں، ایک فرنگی اور ایک انگریز کا فوجی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، حسین احمد، آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، مجھے خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے دوستو، حضرت شیخ الاسلام نے کیا جواب دیا؟ اس فرنگی اور اس انگریز کے فوجی کو جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت نے فرمایا، فتویٰ دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، میں ابھی تمہارے سامنے دیتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا علی جوہر آپ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ نے کہا کہ حضرت آپ کیا بیان دے رہے ہیں، آپ جلدی اپنے بیان سے رجوع کر لیں، ورنہ جو یہ انگریز فوجی ہے یہ ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑ دے گا۔ میرے دوستو، اس موقع سے حضرت شیخ الاسلام نے کیا جواب دیا، میں وہ جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ جب حسین دیوبند سے چلا تھا تو اپنے سر پہ کفن لے کر کے چلا تھا، اس لیے مجھے اس انگریز کے فوجی سے ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت شیخ الاسلام نے برجستہ یہ کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے۔ علماء دیوبند کی صرف یہی نہیں بلکہ حضرت شیخ الہند کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت شیخ الہند کو مالٹا کے جیل کے اندر کئی سالوں تک رکھا گیا، اور انگریزوں نے جیل کے جس کمرے میں آپ کو بند کیا تھا اس کمرے کے اندر زہریلے سانپ چھوڑ دیے تھے تاکہ یہ زہریلے سانپ حضرت شیخ الہند کو ڈسے اور ان کو ڈنک مارے، اور پھر شیخ الہند نے اور ان کے دیگر کارکنان نے جو آزادی کا منصوبہ بنایا ہے کہ ملک ہندوستان کیسے کیسے آزاد کرنا ہے، ان تمام منصوبوں کو دہم برہم کر دیا جائے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس انگریز کے مقاصد کو اور اس انگریز کے اس غلط عزائم کو اللہ رب العزت نے مریم میں آزاد ہو گیا، اور یہاں کے باشندے آزادی کا سہرا پہن لیے۔ میرے دوستو، 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور ایک محاذ جس کی قیادت حضرت شاملی کے میدان میں جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ میرے دوستو، اس 1857 کی جنگ آزادی میں کئی لاکھ علماء و شہداء کو شہید و زخمی کیا گیا، علماء و صلحاء کو شہید و زخمی کیا گیا، اس نے ہندوستانیوں کا خون کیا گیا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے اس 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 1 لاکھ ہندوستانی زخمی ہوئے، جن میں 51,500 علماء۔ ٹامسن انگریز مورخ
اپنی یادداشت کے مطابق لکھتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ انگریز مورخ نے اپنی یادداشت کے مطابق لکھا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک پہ کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پہ علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کے کانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو میں نے دیکھا کہ میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، مجھے مردار کی بدبو فیل ہوئی، تو میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، عجیب و غریب منظر ہے، علماء کرام کو ننگا کیا ہوا ہے، اور علماء کرام کو ننگا کر کے ان کے سامنے تنور رکھا گیا، اور انگریزوں نے کہا کہ اے مولویوں، تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تجھے اس جلتی ہوئی تنور سے بچا لیں گے اور تجھے آزاد کر دیں گے اور تجھے انعام دیں گے۔ لیکن اس مورخ نے لکھا کہ میرے پیدا کرنے والے کی قسم کہ ان 40 علماء کرام میں ایک بھی عالم دین ایسا نہیں تھا کہ جس نے سر جھکایا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، بلکہ اس نے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم تمام کے تمام علماء کرام اس جلتے ہوئے تنور میں جل بھن گئے لیکن اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔